2-3 چیزیں جو پچھلے ہفتے میں نمودار ہوئیں ان پر ہم بات کریں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف جو ڈائریکشن ہم سب کو اور قومی قیادت کو خاص طور پر ایک سوچ اختیار کرنے کا آپ کہہ لیں کہ تقاضا کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ 9 محرم کو بنو کینٹ میں دہشت گردوں نے ایک بارود سے بڑی ہوئی گاڑی کینٹ کے اندر لے جانے کی کوشش کی، جسے روکا گیا اور 10 دہشت گرد اس میں مارے گئے اور 8 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ بنو میں ایک جرگہ ہوا اور جرگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایک ریلی نکالیں گے امن کے لیے۔ اچھی بات ہے، امن کے لیے ریلی ہونی چاہیے، لیکن ایسی عجیب صورتحال ہوئی کہ اس ریلی کے لیے جو مقامی حکومت ہے یا ڈی سی صاحب ہیں یا جو دیگر پولیس اہلکار ہیں ان سے اجازت تک نہیں لی گئی کہ ریلی نکالنی ہے۔ اور بیہائنڈ دی کرٹن یہ ہوا کہ اس ریلی کو آپ کہہ لیں کہ ایک ریلے میں اور ایک انتشار کے آپ کہہ لیں کہ ایک احتجاج کے ایک عوامی یا آپ کہہ لیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک رد عمل دینے کے لیے بیہائنڈ دی کرٹن جو بھی حکومت مخالف پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا جو گروپ تھے ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو مارچ تھا اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اور پھر اس مارچ کے اندر انجیکٹ کر دیے گئے شرپسند، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، فائرنگ کی، بدمزگی ہوئی، بگڑ مچی اور ایک نیا چیپٹر کھل گیا بے یقینی کا، اضطراب کا، پریشانی کا۔ اور اس بے چینی، اضطراب اور پریشانی کے اس سارے ماحول کے اندر 101% جو آپ کہہ لیں کہ غیر ملکی قوتیں ہیں اور جو ملک کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ سب شامل تھے۔ اس میں افغانی بھی موجود تھے، بنو کے اس آپ کہہ لیں کہ حملے میں بھی افغانی موجود تھے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہو گیا، وہ واقعہ پرسوں رونما ہوا، پاکستان میں نہیں، فرینکفرٹ میں، جرمنی میں چند آوارہ اور آپ کہہ لیں کہ شرپسند اکٹھے ہوئے اور وہ پاکستان کے کونسل خانے پر جا چڑھے، پتھراؤ کیا، نعرے بازی کی، اور ان میں سے ایک جو شرپسند تھا وہ اس پول پہ چڑھ گیا جس پر قومی پرچم لہرا رہا تھا، اس نے قومی پرچم کو ہاتھ ڈالا، اس کی بے حرمتی کی۔ یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ان واقعات کو تھوڑا سا اوور لیپ کرنے کی بھی ضرورت ہے پورے خیبر پختونخوا میں موجود ان ایلیمنٹس پر جو امن کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اوپر کی لیول کے اوپر ان واقعات کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنے مفادات کے گرد گھومتے ہوئے قومی مفادات کو ہرٹ کر رہے ہیں اور ہٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ جرمنی اور فرینکفرٹ کے معاملات کو بھی دیکھیں، اس کے ساتھ جوڑیں۔ یہ بہت ہی ایک سینسٹیو پوائنٹ بن گیا ہے، اور یہ ایک ایسا حساس مسئلہ بن چکا ہے کہ اس کے اوپر ہماری حکومت کو، ہماری فوجی قیادت کو اور ہمارے آپ کہہ لیں کہ جو فیصلہ ساز اور فیصلہ کن ادارے ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں، وہ ان کا جوڈیشری سے تعلق ہے، ان کا آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ تعلق ہے، سب کو ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے امن، استحکام، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پاکستان کی بقا کے لیے فیصلہ کن سوچ اختیار کرنی پڑے گی۔ اب وقت نہیں رہا کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو موقع دیا جائے کہ وہ مزید بدمزگی اور مزید بدتمیزی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس چیز کے اوپر بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کلیئر سٹینس لینے کی ضرورت ہے۔ بنو میں ہونے والے واقعات، فرینکفرٹ میں ہونے والا واقعہ اور اوورآل پاکستان کی سیاست میں جو آپ کہہ لیں کہ بلبلے ابلتے رہتے ہیں نا، ان کو نیچے تہہ تک دیکھیں اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کن سوچ اختیار کی جانی چاہیے۔ اینڈ آئی ہوپ سو کہ ود ان کمنگ ڈیز، اگلے 1-2 دنوں میں اس حوالے سے بہت ہی مضبوط اور طاقتور فیصلے جو ان سے ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں۔ تھینک یو۔